السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ لیڈیز کے ریلیٹڈ ہے، خواتین کے حوالے سے جو کہ ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں گا۔ اس میں کچھ مسائل ہیں جو کہ سننے کے اور سمجھنے کے لیے ہیں، جو کہ بہت سے لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، تو اس کو اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ایک ہے ویڈیو پیغام ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، خواتین کے حوالے سے 3 مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 حیض، پیریڈ جسے کہتے ہیں، نفاس، اور ایک استحاضہ۔ پیریڈ جو ہوتے ہیں وہ منتھلی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ جو شریعت نے کہا ہوا ہے، جو قید لگائی ہوئی ہے کہ جس کی لمٹ جو بتائی گئی ہے وہ ہوتی ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے؟ 3 دن 3 راتیں کم سے کم، اور میکسیمم جو ہے 10 دن 10 راتیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیریڈس کی ٹائم ہے۔ اچھا، دوسرا نفاس کا جسے کہتے ہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو بلڈ آتا ہے، اس حوالے سے شریعت کے حساب سے وہ ہے، وہ 40 دن میکسیمم، اس کی 40 دن راتیں، دن اور رات دونوں ملا کے، یہ اس کا میکسیمم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آتا ہوں استحاضہ پہ۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ کو کہتے ہیں آسان ورڈ میں بیماری، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی بیماری جسے کہتے ہیں انسان کو جو لگ جاتی ہے، وہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید آسان کر دوں۔ مثال کے طور پہ کسی خاتون کو پیریڈ جو ہیں وہ 10 دن سے زیادہ آتے ہیں، 12 دن 15 دن آئے، ٹھیک ہے؟ ایک مہینے میں ایسا ہوا کہ وہ اس کو زیادہ آئے، تو اب جو 10 دن تک شریعت نے بتایا کہ 10 دن تک میکسیمم اس کی لمٹ ہے، تو اب جو اوپر کے 2 دن آتے ہیں یا 3 دن آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، وہ استحاضہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استحاضہ کا مطلب یہ بیماری میں نہ نماز معاف ہے نہ ہی روزہ معاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس خاتون کو بھی ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہوتا ہے، تو وہ جب یہ لمٹ یاد رکھ لیں کہ 3 دن کم سے کم اور زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لمٹ اپنے اوپر رکھ لیں کہ یہ اس کے اوپر اگر آتا ہے تو وہ بیماری ہے۔ آپ اپنے آپ کو غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ یہ پیریڈ کا ہی ٹائم چل رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ پہ نماز جو فرض تھیں وہ 10 دن کے بعد 10 دن تک تھیں جو کہ معاف تھیں، اس کے بعد وہ پھر آپ پہ دوبارہ فرض ہو گئی ہیں، تو آپ کو پڑھنی ہے۔ تو غلطیاں اکثر خواتین یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ سمجھتی ہیں یہ اسی کا پیریڈ چل رہا ہے، تو اس کو وہ چھوڑ دیتی ہیں اس وجہ سے۔ سیم ایسے ہی نفاس کے حوالے سے، جب بچے کی ہوتی تھی، ولادت ہوتی ہے، تو شریعت کے حساب سے 40 دن 40 راتیں ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو مثال کے طور پہ 25 دن تک یا 20 دن تک اس کو بلڈ آیا، اس کے بعد رک گیا، تو وہ نوٹ کرے کہ آیا کہ یہ 2 3 دن 4 دن اور دیکھے نہیں آ رہا، تو آپ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو غسل کر کے پاک کر کے نماز وغیرہ سٹارٹ کریں، آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میکسیمم لمٹ 40 دن تک کی ہے، 40 کے اوپر جائے گا تو بیماری ہو جائے گی، کاؤنٹ ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، بس اس طرح اس کو آسان سمجھ لیں۔ اور کیا نام ہے، 40 سے پہلے اگر کوئی پاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کر کے، بچے کو پاک کر کے، خود بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی اس کو ٹائم چل رہا ہوگا، تو بچہ بھی پاک ہو جائے۔ کیونکہ اس کا ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کا ایک رواج بنا ہوا ہے کہ 40 دن ایک میکسیمم جو ہے نا، سب نے رکھا ہوا ہے کہ چھلا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ بھلے وہ لڑکی جو ہے وہ 20 دن میں 25 دن پاک ہو گئی، اب وہ 10 15 دن جو وہ رہی ہے ناپاک بستر کے اوپر، بچہ بھی ناپاک، خود بھی ناپاک، اب اس کی نمازیں بھی رہ گئیں، اس کی روزے بھی رہ گئے، اس کی باقی چیزیں بھی رہ گئیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو لمٹ بتائی گئی ہے، آپ کو بتایا، اس کے اندر اگر وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بلڈ رک گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہو کے غسل کر کے اپنے آپ کو جب نمازوں کی طرف دوبارہ سٹارٹ کر لے۔ اچھا، اس میں کیا کیا چیز جائز ہیں پیریڈس کے دوران یا نفاس کے دوران؟ ٹھیک ہے، استحاضہ میں نے بتایا بیماری ہے، بیماری کا مطلب ہے کہ اس میں ہر چیز جائز ہے، اس میں نہ نماز معاف ہے نہ ہی اس کے اندر کیا نام ہے روزے معاف ہیں۔ صرف پیریڈز میں اور اس میں حیض و نفاس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے دوران جو ہے وہ معاف ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں کہاں کہاں چیزیں معاف ہیں۔ نمبر 1 جو ہے، جو حیض و نفاس والی خاتون ہوگی، وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے، ٹھیک ہے، چھونے اس کے حوالے سے، یا اپنے دوپٹے سے یا پلو سے، یا اس کو زبانی پڑھنے سے اس کو منع کیا گیا کہ وہ نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے؟ انگلی بھی نہیں لگا سکتی قرآن شریف کو، ایون کہ اس کے جلدان کو بھی کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ لگا سکتی ہے، لیکن وہ بھی لگانا منع ہے، کہ وہ اپنے ہاتھ کے حساب سے، جو اس نے ہاتھ میں دوپٹہ ہے اس کے یا کپڑے ہیں جو اس کے پلو سے پکڑتی ہے، قرآن شریف چھوتی ہے تو اٹھا کے کہیں رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے؟
تو ایون کوئی تیسرا کپڑا کوئی ایسا لے لیں جسے کہتے ہیں ہمیں کوئی رومال ہو، تو وہ اٹھا کے اس کے تھرو اٹھا کے جو ہے نا وہ رکھ دیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں، درود شریف ہو گئے، کلمہ شریف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے اسمائے جو جلالت ہیں وہ نام پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا، جیسے اکثر خواتین جب عمرہ حج پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو جب ٹائم ہو جاتا ہے ان کا، تو ان کے اندر جانا، اس کا طواف کرنا، ایون کہ باہر کھڑے ہو کے طواف کرنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز کے لیے خیال رکھیے گا۔ باقی اس کے علاوہ ان دنوں میں نماز معاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہوتی اس کی، ہاں لیکن جو روزے ہوتے ہیں اس کی، روزے تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کی قضا پھر اور دنوں میں کرنی پڑے گی۔ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ وہ روزے معاف ہو گئے، روزے معاف نہیں ہوتے، اس میں جو فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے، تو اس میں اگر ان کا ٹائم آتا ہے تو وہ روزے جو ہیں پھر وہ بعد میں رکھیں گی، ٹھیک ہے، یہ رکھنا فرض ہے، بعد میں رکھنے کے بعد عید، مطلب عید کے بعد رکھیں گی، کیونکہ رمضان تو پورا میں چل رہا ہوگا، فرض ہوں گے وہ اس پہ نہیں کر سکتی، عید کے بعد پھر وہ اپنے جو روزے رہ گئے تھے وہ ان کو کمپلیٹ کریں گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں شریعت ایک اور چیز کہتی ہے کہ نماز جب پیریڈ سٹارٹ ہو یا نفاس کا ٹائم ہو تو آپ جو ہے نا عادتاً ایک بنا لیں کہ آپ جو ہے نا وضو بنا کر کے یا کلی کر کر کے بیٹھ کے مسلے پہ آپ کم سے کم ذکر الہی کرنا شروع کر دیں، ذکر اذکار جو کرتے ہیں نارملی وہ کرنا شروع کریں، تاکہ ایک آپ کی عادت بنی رہے کہ میں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، تو آپ کی یہ عادت بنی رہے۔ اس کو بالکل فری ہینڈ نہ لیں کہ 7-10 دن چھٹی ہو گئی تو اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، تو اس کو بالکل نماز کا ٹائم ہو تو اس میں آپ اپنے آپ کو بٹھا لیں، تاکہ دوسری بات ہے کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کو کچھ مسئلہ ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ اچھا بتایا شریعت نے کہ آپ کسی کو فیل بھی نہیں ہو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے حوالے سے ہے کہ ہم بستری حرام ہے، ٹھیک ہے، اس دوران، اور ایسی حالت میں اگر اس کو ہم بستری کر لی، ٹھیک ہے، اور یہ جائز سمجھ کے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور اس کو لیکن اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہو، مطلب آسان ہر چیز میں لے رہا ہو، تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک چیز جائز قرار نہیں دی تھی، آپ نے اس کو جان بوجھ کر یہ سمجھتے بھی ہوئے، اور اس کو اس میں کوئی آپ کراہت فیل نہیں ہو رہی، اور آپ اس کو ایسی فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، تو وہ کفر میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر حرام سمجھ کے کر لیا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا جان بوجھ کے جائز سمجھ کے کر لیا تو کفر میں چلا گیا، اور حرام سمجھ کے کیا تو اس کا بڑا گناہ گار ہوگا، اس کو پھر صدقہ خیرات کرنا پڑے گا اس کے، اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسی حالت میں جو ہوتا ہے کہ مرد کے حضرات کے لیے کہ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک جو ہے نا وہ کچھ بھی چھونا ان کو منع ہوتا ہے، حرام ہے اس وقت صحیح ہے، اور اپنے ساتھ کھلانا سلانا یہ سب جائز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اکثر جو ہوتا ہے پرانے زمانے کے لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہوتا تھا کہ اس سے میل جول، مطلب کہ میل جو تو خیر ہوتا ہی ہے، ایک اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا جو بھی ہے وہ جائز قرار دیا، بلکہ اس کو جو نہ کرے، جو ایسا حرکت کرے گا وہ مکروہ قرار دیا گیا اس کو، تو یہ معاملات ہیں اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے۔ اچھا اس میں جو ایک اور بتانی تھی بات آپ کو کہ جو کم سے کم جو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اس کی ایج 9 سال کی ہوتی ہے، 9 سال میں لڑکی شرعی طور پر بالغ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر اس سے کم ٹائم میں ہو جاتی ہے تو وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن 9 سال سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی بلوغت کا ٹائم، ٹھیک ہے، اور میکسیمم جو اس کی ایج ہے جو کہ ایجڈ جو بندے ہوتے ہیں بندیاں ہوتی ہیں تو اس میں 55 سال 55 ایئرس تک اس کی لمٹ ہے، شریعت نے رکھی ہے کہ اس کے بعد جو ہوگی وہ استحاضہ میں جائے گا، ٹھیک ہے، باقی اس سے 55 سال تک جو بھی ہوگی وہ آپ کے حیض و نفاس میں ہی کاؤنٹ ہوگا، تو یہ آپ کو بتانے مقصد تھا۔ اس میں اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو بھلے کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجیے گا مجھ سے یا میری وائف سے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔